بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے اور دنیا سے جو خبریں مل رہی ہیں، پہلی خبر تو یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ایک لالچی اور ایک چھوٹے ذہن کا مالک آدمی ہیں، اپنی ہٹس کی وجہ سے پورے ملک کی تقدیر داؤ پہ لگانے کے لیے امریکہ کے ہاتھوں میں ٹریپ ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ امریکہ کی ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک آرمی چیف جو کہ ایک ملازم ہوتا ہے اور وہ جا کے تو پریزیڈنٹ امریکہ سے ملاقات کرے، اور پریزیڈنٹ آف امریکہ جس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ، آپ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ G7 کی کانفرنس کو چھوڑ کے آیا، اور باقاعدہ طور پر یہ ایک مہینے سے بعد اندر خانے ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ تھی کہ اس نے ایران کا جو بڑے عرصے سے ایک سسٹم چل رہا تھا کہ ایران ہی امریکہ اور اسرائیل کے آگے کھڑا ہوتا تھا، اس کو زیر نگی کرنا تھا، اور کیسے کرنا تھا کہ اس کا ایٹمی پروگرام ایک بہانہ کر کے تو اس کو اس ملک میں رجیم چینج کروانا تھا۔ یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی پتہ تھا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بھی اس نے دورے کیے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے سعودیہ کا، UAE کا، لیکن وہاں اس نے بات کی یا نہیں کی، وہاں سے اس کو کیا ملا یا نہیں ملا، آلریڈی ان ملکوں میں امریکہ کے اڈے موجود ہے۔ جب وہاں سے زائد عملے کو امریکہ نے بلانا شروع کر دیا تو اس وقت جو انالیسس کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واشنگٹن میں ایک فوجی پریڈ ہوئی تھی، اس کو باقاعدہ طور پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ طور پر انوائٹ نہیں کیا تھا، وہ کہ فوجی فنکشن کے لیے عاصم منیر صاحب آئے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی اسرائیل نے اٹیک کیا اور اس کے بعد ایران نے بھرپور طریقے سے جواب دیا، اور اسرائیل کا جو حال ہوا اور اس کے جو ساتھی تھے اس کو سپورٹ کرنے والے، جس میں امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا، ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اور باقاعدہ طور پر پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنا G7 کا دورہ ملتوی کر کے غیر معاملات کو دیکھتے ہوئے تو انہوں نے واشنگٹن میں آ کے کیمپ ڈیوڈ میں ایک کانفرنس کی، اپنے مشیروں کی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم باقاعدہ طور پر اسرائیل کی اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ اور باقاعدہ طور پر پھر سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے باقاعدہ طور پر ایران کے متعلق جو باتیں کی وہ سب آپ کو پتہ ہے کہ سرنڈر کر دے، آیت اللہ خمینی کا بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، وہ کیا مقصد کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو رضا پہلوی کا بیٹا جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا، اس کی BBC کے پروگرام میں باقاعدہ طور پر انٹرویو بھی چل رہے ہیں۔ تو کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں اور اسرائیل چاہتا ہے کہ اب ایٹمی تعاون کو ہوا بنا کے تو ایران میں وہ مولویوں سے جو کہ ایک مذہبی لیڈر ہے اس سے جان چھڑا کے تو رجیم چینج کی جا سکے۔ اس لیے غیر معمولی حالات میں پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے جرنیلوں نے جو انفارمیشن دی، جو کہ عاصم منیر سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن وہ جرنیل جو امریکہ کے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور عاصم منیر کو ساتھ بٹا کے کوئی ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس میں پاکستان کو باقاعدہ طور پر اس جنگ میں شامل کیا جائے، مثلاً
پاکستان ایئر بیس دے دے امریکہ کو، پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے ایران میں خانہ جنگی کروا دے کہ وہاں رجیم چینج ہو جائے۔ اور امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ہسٹری ہے، جب وہ اپنا مقصد ہوتا ہے اور جب وہ اس کو کوئی کام ہوتا ہے تو وہ 22 گریڈ کے افسر جیسے عاصم منیر ہے اس سے بھی ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، صرف اپنی سکسیس کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے۔ تو ابھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سامنے جو عاصم منیر بیٹھا ہوگا وہ ایک لالچی شخص، ایک اقدار کا حافظ شخص ہے۔ وہ پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے بیچ کے، اس کی خود مختاری بھی بیچ کے اور عوام کو بھی بیچ کے تو باقاعدہ طور پر ایران کے خلاف جا سکتا ہے۔ یہ میرا انالیسز ہے، کیونکہ اس کی ہسٹری ایسی ہے عاصم منیر کی کہ جو ظاہر کرتی ہے کہ یہ لالچی شخص ہے، یہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والا شخص نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو جرنیلوں سے اس کی بات چیت ہوئی ہے تو جرنیلوں نے سمجھا کہ اب اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے بٹھا کے تو وہ چیزیں حاصل کی جا سکیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اور امریکہ کو چاہیے۔ پاکستان کا تعاون، پاکستان کی انٹیلیجنس شیئرنگ ود ایران اور اڈے اور خانہ جنگی کے لیے ماحول بنانا اور رجیم چینج آپریشن کروانا، کیونکہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں عاصم منیر صاحب ٹریپ ہو چکے ہیں۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔